العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، یہ جو آیت آج کے سبق میں ہے، یہ صبح حدیبیہ کے سال نازل ہوئی تھی. واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کل 1400 افراد تھے، 1400 جو ذوالحلیفہ کے مقام پر عمرہ کا احرام باندھ لیے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں میں بھیجا گیا تھا کہ انہیں خبر کر دے کہ اللہ کے رسول بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے آ رہے ہیں. چنانچہ جب عثمان چلے گئے تو ادھر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ان کے آنے کا انتظار کرنے لگے. اسی درمیان خشکی کے وحشی جانور، جنگلی جانور اور پرندے وغیرہ جو شکار کے جانور ہوتے ہیں، وہ ان صحابہ کی طرف خوب منڈلانے لگے. ہر جانب سے بڑی بھیڑ لگا کے وہ سب آنے لگے اور ان کے دل میں آیا کہ وہ شکار کر لیں. حالانکہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے اور احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہاری آزمائش کرے گا. بلا اختبار کے معنی میں، یعنی تمہارا امتحان لے گا، تمہاری آزمائش کرے گا اللہ. بشیء من الصید، شکار میں سے کسی چیز کے ذریعے، یعنی شکار کا جانور. یرسل لکم، جسے اللہ بھیجے گا تمہارے واسطے. من الصید، صید یہ مصید کے معنی میں، یعنی شکار کا جانور. یہ ابتلا آزمائش ان صحابہ کرام کے ساتھ ایسی جیسے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کی آزمائش مچھلی کے شکار کے حرام کرنے کے سلسلے میں، کہ سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کو حرام کر دیا گیا تھا اور اتفاق سے اسی دن مچھلیاں خوب آتی تھی. اس ابتلا آزمائش میں امت محمدیہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی کہ اللہ کی خلاف ورزی میں یہ لوگ مبتلا نہیں ہوئے. ان کے لیے سعادت دینی اور دنیاوی اخروی عزت کا فیصلہ ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت نے حد سے تجاوز کیا. منع کیا گیا تھا مچھلی کے شکار سے، لیکن انہوں نے شکار کر لیا. نتیجے میں انہیں سور اور بندر بنا دیا گیا تھا. بہرحال فرماتے ہیں تاکہ یہ ضرور اللہ تمہاری آزمائش کرے گا. بشیء من الصید، شکار میں سے کسی چیز کے ذریعے، یعنی شکار کا جانور. یرسلہ لکم، جسے وہ تمہارے لیے بھیجے گا. تنالہ ایدیکم، جسے حاصل کریں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے. ترتیب یہ ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے شکار کو حاصل کر لینا، یہ چھوٹے شکار کے جانور، اور نیزوں کے ذریعے بڑے شکار کے جانور. اس لیے آگے فرمایا تنالہ ای صغار منہ، اس شکار میں سے جو چھوٹے ہیں انہیں حاصل کریں گے. ایدیکم، تمہارے ہاتھ. ورماحکم، رمح کی جمع، اور تمہارے نیزے جنہیں حاصل کریں گے. مراد الکبار منہ، شکار میں جو بڑے شکار ہیں. چھوٹوں کو ہاتھ سے پکڑا جائے، بڑوں کا شکار نیزے کے ذریعے کیا جائے. وَكَانَ ذَلِكَ بِالْحُدَیبیہ، شان نزول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا. حدیبیہ یعنی سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور وہاں صحابہ کرام جن کی تعداد بتائی 1400 افراد تھے جو احرام باندھے ہوئے تھے، عمرہ کا احرام باندھا تھا. اور اسی موقع پر حضرت عثمان کو جو مکہ بھیجا گیا تھا، ادھر شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو تو
کافروں نے، مکہ کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حضرت عثمان سے انتقام لینے کے سلسلے میں ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی کہ اب وہ لوگ مکہ میں داخل ہوں گے اور جنگ کرتے ہوئے داخل ہوں گے، لیکن پھر بعد میں کافروں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح ہو گئی، اور اللہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرہ کے احرام کھول دینے کا، حلال ہو جانے کا حکم دیا کہ حلق کرا لے، اور جو جانور لائے تھے ہدی والے، قربانی کے جانور، انہیں ذبح کر دیں۔ یہ واقعہ اسی کو بیان کر رہے وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ واقعہ حدیبیہ میں ہوا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ، جب کہ صحابہ کرام احرام باندھے ہوئے تھے، فَكَانَتِ الْوُحُوشُ وَالطَّيْرُ، بس وحوش یعنی وحشی جانور، جنگلی اور پرندے ان پر چھا جا رہے تھے ان کے کجاووں میں، یعنی بالکل کجاوے میں جہاں وہ لوگ قیام پذیر تھے، یہ سارے شکار کے جانور پرندے ان پر امٹ پڑ رہے تھے، بھیڑ لگا دی تھی۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، یہ تاکہ اللہ جان لے اس لیے اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، تمہیں امتحان میں ڈالتا ہے۔ اللہ کو تو سب پہلے ہی سے معلوم ہے، اس لیے مصنف نے کہا کہ مراد علم سے علم ظہور ہے، یعنی اللہ کو جو معلوم ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ کو تو پہلے سے علم ہے، لیکن مخلوق کے سامنے وہ اللہ کا علم ظاہر ہو جائے، یعنی اللہ کے بندوں میں کون اطاعت کرنے والا ہے فرما بردار، کون معصیت کرنے والا نافرمان، دونوں کا علم جو ہے اللہ کو وہ ظہور میں آ جائے، تاکہ جان لے اللہ، یعنی ظہور کے طریقے پر علم ہو جائے۔ من یخاف، اس کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، بالغیب، غائبانہ، یہ بالغیب ترکیب میں یخافو کے ضمیر فاعل سے حال ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بندہ اس سے ڈرتا ہے، دراحال ہے کہ وہ اللہ سے غائب ہے، یعنی اللہ کو وہ دیکھ نہیں رہا۔ فرماتے ہیں کہ حال ہے یہ، ای غائباً، دراحال ہے کہ وہ غائب ہے، لم یرہ، غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ نہیں رہا۔ فیجتنب الصید، پس وہ شکار سے اجتناب کر رہا ہے اور احرام کی حالت میں شکار نہیں کر رہا۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پس اس کے بعد جو کوئی حد سے تجاوز کرے، اس کے بعد یعنی اس منع کرنے کے بعد، شکار کرنے سے منع کیا احرام کی حالت میں، اب اگر کوئی تعدی کرے یعنی حد سے تجاوز کرے، مطلب یہ فاصطادہ، یعنی شکار کر لے، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار کے جانور کو قتل کرنا یہ ممنوع اور حرام ہی نہیں بلکہ شدت کے ساتھ حرام ہے، سخت ممانعت اس کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کے اندر اس مضمون کو 4 بار بیان کیا گیا۔ ایک جگہ غیر محل الصید وانتم حرم، تم شکار کو حلال کرنے والوں نہ ہو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، اور اسی طرح دوسری بار لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ والی آیت جو ابھی آئی، اور تیسری بار آگے آیت آئے گی لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور چوتھی بار وحرم علیکم صید البر، اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر خشکی کے شکار کو۔ کہا اے ایمان والو، شکار کے جانور قتل نہ کرو، وانتم حرم، دراحال ہے کہ تم احرام کی حالت میں۔ یہ حرم حرام کی جمع ہے، محرم کو کہتے ہیں احرام باندھنے والے کو۔ یہ لا تقتلوا میں جو ضمیر فاعل ہے اس سے حال واقع ہے، قتل مت کرو شکار کے جانور کو، دراحال ہے کہ تم محرم ہو، احرام باندھے ہوئے۔ ای محرمون بحج او عمرہ، احرام باندھے ہوئے، حج کا احرام، عمرہ کا احرام۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی قتل کرے شکار کے جانور کو تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر،
یہاں پر متعمدن کی جو قید ہے یہ اس کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں، کیونکہ آگے جو حکم ہے وہ خطا نسیان جس صورت میں بھی ہو ہر ایک پر ہے، لیکن ہاں حرمت یہ تعمد کی صورت میں خاص ہے، اس لیے متعمدن کی قید آ گئی ہے۔ یہ قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے۔ حرمت کو تعمد کے ساتھ کہ جان بوجھ کر کیا تو اور زیادہ حرام ہے، اس لیے متعمدن کہہ دیا۔ جو کوئی شکار کے جانور کو قتل کرے تم میں سے متعمدن، تعمد کے طور پر یعنی جان بوجھ کر، فجزاء، من قتل من شرط کے معنی کو متضمن ہے، اب آگے اس شرط کا جواب لائے فجزاء۔ اب اس کی ترکیب یا تو فجزاء یا فجزاء، اگر فجزاء پڑھیں گے تنوین کے ساتھ مرفوع ہے، اس کا ما بعد مثل ما قتل من النعم، اس صورت میں فجزاء کے بعد مثل ما، یہ ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہے، تو عبارت ہوگی فجزاء، تو جزا ہے اور وہ جزا کیا ہوا مثل ما، اس کی مثل جو جس کو قتل کیا، نعم چوپائے میں سے۔ ایک قرأت تو یہ ہے، اور ایک قرأت ہے اضافت کے ساتھ فجزاء مثل ما قتل من النعم، اور یہ اضافت بیانی ہے، بدلہ جزا وہ کیا یعنی اس کی مثل جو جانور قتل کیا اس نے چوپائے میں سے۔ فجزاء یہ تنوین کے ساتھ و رفع ما بعد، اور ما بعد جو ہے مثل اس کے رفع کے ساتھ، اور یہ فجزا خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، اصل میں فعلیہ جزا، تو اس پر جزا ہے، اس پر بدلہ ہے، اور پھر مثل ما قتل سے پہلے ہوا ضمیر ہے مقدر مبتدا محذوف، وہ جزا کیا ہے مثل ما، اس کی مثل جو اس نے قتل کیا، من النعم چوپایوں میں سے، یعنی جو پالتو جانور ہیں جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، یہ سب، یہ جار مجرور من النعم جو ہے یہ مثل سے حال واقع ہے یا اس کی صفت ہے، یعنی درحال کہ وہ مثل نعم چوپائے میں سے ہو، یا یہ کہ وہ مثل چوپایوں میں کی وہ جانور اسی کی جیسا قتل کیا جانور اسی طرح کا جانور دیا جائے گا۔ ای شبہ یعنی اس کے مشابہ، مثل کی تفسیر ہے کہ اس کی مثل معنی ای شبہ یعنی اس کی مشابہ فی الخلقت، خلقت میں جس طرح کا جانور قتل کیا ہے خلقت میں پیدائشی اعتبار سے اسی طرح کا جانور دینا ہوگا۔ اور ایک قرأت میں جزا تنوین کے بجائے اضافت کے ساتھ فجزاء مثل ما، جیسا کہ اوپر بتایا، ایک قرأت میں جزا کی اضافت کے ساتھ، اور یہ اضافت بیانیہ ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، یہ اس مثل کی وضاحت ہے کہ جس جانور کو قتل کیا اس کی مثل، اس کی مانند جو جانور دیا جائے گا اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہتے یحکم بہ، اس مثل کا فیصلہ کریں گے، ذوی عدل منکم، ذوی عدل یہ صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے رجلان، اس مثل کا فیصلہ دیں گے دو ایسے آدمی جو تم میں سے عدل والے ہوں، ذوی عدل شہادت والے، اور ان دونوں عادل شخص کے اندر ذہانت بھی ہونی چاہیے، صرف باطنی صفات نہیں بلکہ عقل کے اعتبار سے بھی صلاحیت ہو۔ کہہ رہے لہما فتنہ، ان دونوں کے لیے فتنہ ذہانت ہو، فتنہ یعنی عقل ہو، تیز دماغ ہو، جس کے ذریعے سے وہ تمیز دیں گے اس جانور کو جو اس مقتول جانور کے زیادہ مشابہ ہو، یعنی جس کو قتل کیا شکار میں سے اس کے زیادہ مشابہ کون سا ہے، تو اپنی عقل اپنی ذہانت سے وہ طے کریں گے اور فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ نمونے کے طور پر کہ کس جانور کی مثل کون ہے، عقل سے ذہانت سے صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے اسی کو بیان فرماتے آگے۔ وقد حکم ابن عباس و عمر و علی، کہ حضرت ابن عباس، حضرت عمر، حضرت علی ان سب نے فیصلہ دیا نعمک کبوتری کے بارے میں، بے بدنا اونٹ کا، اونٹنی کا، یہ کچھ اونٹنی کا مطلب خلقت یعنی ظاہری جسم جثے کے اعتبار سے مماثلت نہیں ہے بلکہ کچھ باطنی صفات کی وجہ سے
مماثلت کی کچھ صفت جو اونٹنی میں ہوتی ہے ویسی کبوتری میں بھی تھی. اگر کبوتری کو مارا تو اس کے بدلے میں اونٹنی دینا پڑے گا. کبوتری کے بارے میں بدلہ اونٹنی کا فیصلہ دیا. اور ابن عباس ابو عبیدہ نے وحشی گائے یعنی جو جنگلی گائے ہے اس کے بارے میں اور وحشی گدھے کے بارے میں فیصلہ دیا ببقرہ گائے کا کہ وحشی گدھے کو مار ڈالا تو اس کے بدلے میں پالتو گائے دینا ہوگا. اور حضرت ابن عمر ابن عوف نے ذبی یعنی ہرن کے بارے میں فیصلہ دیا بشات ایک بکری کا وحکم بہا. اور اسی طرح بکری کا فیصلہ دیا تھی ابن عباس عمر وغیرہ نے حمام کبوتری کے بارے میں. نعمہ گوریوں کہتے حمام کوتری کہتے. اوپر جو پھر نعمہ کہا وہ گوریے کے بارے میں اور یہاں پھر حمام کہا وہ کبوتری کے بارے میں. کیوں یہ فیصلہ گائے کا بکری کا فیصلہ کبوتری میں کیوں؟ لأنہا یشبہہا فی العب. یہ وہ مماثلت بیان کر رہا ہے کہ دونوں میں مماثلت کیا ہے. کہ اس لیے کہ یہ جو کبوتری ہے یہ بکری کے مشابہ ہوتی ہے اب میں. اب کا مطلب ہوتا ہے بلا چوسے ہوئے پانی پینا. تو بکری بغیر چوسے ہوئے پانی پیتی، ایسی کبوتری وہ بھی بلا چوسے ہوئے پانی پیتی. اس لیے کہا اس لیے کہ یہ کبوتری بکری کے مشابہ ہے فی العب پانی کو بغیر چوسے ہوئے پینے میں. بہرحال یہ صحابہ کرام کے یہاں جو جانور میں مماثلت تھی، شکار کے جانور پالتو جانور میں کس جانور کے بدلے کیا اور مماثلت کی وجہ کیا، تو اس کی وضاحت کر دی گئی. اب آگے آیت چل رہی ہے ہدیم بالغ الکعبہ کہ یہ جانور ہدی کے طور پر ہے جو کعبہ تک پہنچنے والا. اس کی پوری تفصیل آگے بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.